پھر دیکھنا مصلی وہ بچھائیں گے امامت تم کیا کرو گے، عمارت وہ بنائیں گے اذان تم دیا کرو گے۔ سبحان اللہ۔ بات صرف اتنی ہے سینہ ہو تو مصطفیٰ کے عشق میں دھڑکنے لگ جائے۔ میں بات کرتا ہوں سلطان الہند معین الدین غریب نواز کی، جب وہ ہندوستان آ رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ شہاب الدین غوری کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین معزز پیارے دوستو، سامعین و سامعات، امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت زبردست اور بہت ہی اہم مدے پر بات کرنے والا ہوں اور بہت ہی اہم نالج آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کے دور میں نوجوان مسلمان اور مسلم بھائی جو ہیں وہ نربھس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دل پزمردہ ہو جاتے ہیں، خوشحالی نہیں ہے کہ ہماری یہ چیز چلی گئی، وہ چیز چلی گئی، وہ چیز چھن گئی۔ آپ نربھس کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھ کر بتاتا ہوں، اس کو آپ سنیے اور اپنے دل کے اندر ایمان کی تازگی پیدا کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ احساس کمتری کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو سنو اور اپنا جذبات میں تازگی لاؤ، اپنے جذبات کو بلند کرو اور اپنے دل کے اندر ایک تازگی پیدا کرو اور احساس کمتری سے، ڈپریشن سے نکلو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگ تو ظلم کرتے ہیں، کفار و مشرکین، ہماری مسجد لے لیتے ہیں یا ہمارے مدرسے کی طرف پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا مدرسوں کو ٹارگیٹ نشانہ بنائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سنو خوشخبری کیا دی نبی نے؟ خوشخبری مزدئی جانفزا سنایا۔ کیا سنایا؟ کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اس روئے زمین پر، پوری زمین پر کوئی کچا یا پکا گھر باقی نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کچے یا پکے گھر میں اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ روئے زمین پہ آنے والے وقت میں قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ ایسا ظاہر فرمائے گا کہ پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہوگا، پوری روئے زمین پر پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا اور سارے ادیان و مذاہب مغلوب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا تو مستقبل اچھا ہے، ہمارا تو فیوچر اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، اس لیے نربھس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی اور فلاں چیز ہاتھ سے چلی گئی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لائیے اور اس پر یقین کیجئے، متوکل رہیے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارے لیے انشاءاللہ بہت مضبوط اور بہت اچھا مستقبل ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ آج اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں۔ حضور معین المشائخ، عطائے رسول، معین الملت والدین، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز، رب راجاؤں کے راجا، بادشاہوں کے بادشاہ، مہاراجاؤں کے مہاراجا، عطائے رسول ہند الولی غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلے میں عرس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو خواجہ صاحب کا جمعرات کے دن 6 رجب کو جو عرس آنے والا اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے تمام امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بہت سے لوگ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کا جو عرس آ رہا ہے اس کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں، اسی مناسبت سے چونکہ یہ مہینہ ان کا ہی چل رہا ہے، بہت سے لوگ خواجہ غریب نواز عطائے رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ صوفی مزاج کے انسان تھے، صرف صوفی مزاج کے انسان تھے اور قوالی سنتے تھے، وہ صرف قوالیاں سنتے تھے اور بس قوالی والے لوگ تھے۔
اور قوالیاں سنتے سنتے وہ مجذوب انسان تھے، صوفی تھے، دنیا سے وہ چلے گئے۔ وہ قوالیاں سنتے تھے، بس یہ مزاج ہے بہت سے لوگوں کے اندر، جہلا کے اندر اور بہت سے جو غیر لوگ ہیں ان کے اندر بھی، کہ وہ صرف قوالی والے بابا تھے، نعوذ باللہ من ذالک، قوالیاں سنتے تھے، بس اس چیز پہ فوکس کرتے تھے۔ اور یہی چشتی لوگ کہتے ہیں ہم تو چشتی ہیں، ہم تو قوالیاں سنتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز صرف قوالی ہی نہیں سنتے تھے، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کتنا حاصل کیا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ نے علم فقہ بھی حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا یعنی آپ عالم دین بھی تھے، مفتی اسلام بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور اتنا علم دین حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے خواجہ صاحب نے حافظ قرآن بننے کے بعد 36 سال علم فقہ حاصل کیا ہے۔ کتنے سال ناظرین؟ 36 سال۔ 36 سال حضور سیدنا خواجہ غریب نواز نے علم فقہ حاصل کیا، یعنی علم دین حاصل کیا، اسلام کے بارے میں نالج حاصل کی، اور پھر پوری زندگی سیکھتے ہی رہے اپنی مرشد کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا جا کے۔ بتائیے کتنا بڑا مقام، اسٹیٹس ہے، انہوں نے علم کتنا سیکھا۔ تو ہم لوگوں نے جو ان کا علم ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کی سوانح حیات ہے، ان کی لائف اسٹوری ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کے صرف ہم نے کہا کہ وہ قوالی والے بابا ہیں۔ نہیں میرے دوستو، علم دین بہت بڑا حاصل کیا، اور حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے خواجہ صاحب کہ آپ اپنے باغ کے اندر قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ، باغ کے اندر قرآن پڑھتے تھے۔ اور جو باغ ان کے وراثت میں ملا تھا اپنے والد صاحب سے، سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک پنچکی اور ایک باغ انگوروں کا ان کو وراثت میں، ان کے حق میں، ان کے نصیب میں آیا تھا۔ اس کی خدمت کرنے لگے، روزانہ باغ کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن جب خواجہ صاحب صبح صبح تشریف لائے اپنی باغ میں، دیکھا کہ باغ کے اندر جھاڑو لگی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے میرے باغ کی صفائی کی ہے؟ لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن آئے، پھر باغ کی صفائی ہوئی تھی، پیڑ پودوں میں پانی ڈالا ہوا تھا، ما سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کون ہے جو میری باغ کی صفائی کر جاتا ہے، تمام ہی آلودگیوں کو دور کر جاتا ہے، لیکن کہیں سے آواز نہیں آئی۔ تیسرے دن آپ آئے، پھر باغ کے اندر صفائی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے باغ کی صفائی کرتا ہے، میرے سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ تم میرے سامنے آ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا تو تقریباً 3 لوگ ظاہر ہوئے، رجال الغیب جن کو کہا جاتا ہے، غیبی مرد جو ہوتے ہیں، ظاہر ہوئے۔ کہا ہم تمہارے باغ کی صفائی کرتے ہیں۔ کہا تم کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب تم اپنے باغ میں بیٹھ کے قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہو، ہمیں وہ قرآن عظیم کی تلاوت اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ ہمیں آپ کی قرآن پاک کی تلاوت سن سن کے آپ سے بھی محبت ہو گئی ہے، آپ کے باغ سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کی صفائی کرتے ہیں۔ یعنی خواجہ صاحب کے باغ کا پتا ٹہنی سے الگ ہو کر نیچے نہیں گرتا تھا کہ اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا خواجہ صاحب قرآن سے کتنی محبت تھی۔ قوالیاں ہی نہیں سنتے تھے، اور اس کو بھی ہم معتمد نہیں کہہ سکتے خواجہ صاحب نے قوالی سنی یا نہیں سنی۔ بہرحال اگر سنی ہوگی تو بہت نہ کے برابر، اصل مقصد تھا ان کا دین کی خدمت کرنا۔ اور ہندوستان میں ایک روایت کے مطابق 95 لاکھ اور دوسری روایت کے مطابق 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو ایک یہ غلط تصور لوگوں کے ذہن میں کہ صرف وہ قوالی والے تھے، اس لیے میں نے اس کے اوپر مناسب سمجھا کہ آپ کو کچھ بتا دیا جائے۔ خواجہ صاحب کی محبت تھی کہ دین اس ہندوستان میں پھیل گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے قرآن و سنت کو فالو کیا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات آپ نے دی ہے۔ اس لیے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کو آج دنیا بھولی نہیں ہے، تا قیامت ان کو فراموش نہیں کرے گی۔ ان کا فیضان کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا ہر سلسلے کے اندر۔ تو خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سارے ولیوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہ، اس لیے ان کو ہندل ولی کہا جاتا ہے۔ ہندل ولی کا مطلب ہے کہ ولی کا ہندوستان، ہندل ولی، ولی کا ہندوستان، مطلب یہ ہندوستان ولی کا ہے۔ کون سا ولی کا؟ حضور خواجہ غریب نواز کا۔ ان کے تحت تمام اولیاء اللہ کام کرتے ہیں اور صرف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے خواجہ صاحب کی شان ہے، نربس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے اگر چلی بھی گئی ہے تو صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور آنے والا وقت ہمارا ہی ہے، اور انشاءاللہ دنیا تو چند دنوں کے بعد ختم ہی ہونا ہے، اس وقت سب کو جانا ہی ہے۔ اصل مومن کا مقصد ہے آخرت پہ فوکس کرنا۔ جو انسان آخرت کو دیکھے گا انشاءاللہ وہ دنیا کی تمام
رعنائیاں اگر ختم بھی ہو جائیں گی اس سے وہ کبھی نروس نہیں ہوگا بلکہ اسے حوصلہ ملے گا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہو اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے رضا میں راضی رکھے، اپنے نبی کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت میں جلائے، انہیں کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔